جتنے دنیا میں مرشد بنے ہوئے ہیں, جتنے پیر صاحبان ہیں, وہ دھیان سے سنیں, یا اپنے اپنے کاکوں کو, اپنے اپنے مریدوں کو گائیڈ کریں. آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے, نہ مروائیں انہیں, یا انہیں بیعت نہ کیا کریں. نہیں تو انہیں سمجھایا کریں کہ بیعت کیا ہے. میں جن لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ فضول کا بھاشن دینے یہاں بیٹھ گیا ہے, یا میں ایک سادی سی بات کرتا ہوتا ہوں کہ میں نے کوئی بحث نہیں کرنی بیعت کیا کیا نہیں ہے. بس اتنی بات سمجھ لیں کہ پوری کی پوری کربلا بیعت پہ ہوئی ہوئی ہے. وہ پورے ملک کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا تھا. یہ 100 بندہ اور اس میں امام حسین نہیں مانتے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس کو. ادھر بھی ماشاءاللہ حکومت 3 سال سے چل رہی ہے نا, جس مرضی فارم کی ہے چل رہی ہے, انہیں کیا فرق پڑتا ہے. کوئی انہیں شور ڈالتا رہے جی غلط ہے صحیح ہے, وہ کر رہے ہیں. حکومت 100 سے تو زیادہ ہی لوگ ان کے خلاف کہتے ہوں گے, کر رہے ہیں جنہوں نے حکومت کرنی ہے. پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے. تو اس کو کیا چل تھی, کیا تکلیف تھی کہ وہ بیعت ان سے مانگ رہا تھا, بیعت ان سے مانگی جا رہا تھا. اور وہ شمر اور ابن زیاد جیسے خبیث جو ہیں, کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آگے کون ہے. تو وہ پوری کی پوری جو کربلا ہے وہ صرف بیعت پہ ہوئی بھی ہے کہ وہ بیعت مانگ رہا تھا اور وہ بیعت دے نہیں رہے تھے. بیعت نہیں دی انہوں نے, جانیں دے دی 6 ماہ کے بچے سے لے کے 60 سال تک کے. اور یہ بھی انہیں پتا ہے کہ یہ کچھ کر رہے ہیں, یہ کل کو کاکیوں سے جو پیچھے رہ جائیں گے ان سے کیا حشر کریں گے, کیا ضلالت کریں گے. چلو ان کی خاطر کوئی کمپرومائز کر لیں, ڈیل کر لیں, رک جائیں. نہیں, جھگڑا کس بات کا ہے. وہ بیعت مانگ رہا ہے, وہ دے نہیں رہے. بیعت نہیں کی انہوں نے. تو یہ جو روحانیت کی بیعت ہے, اس میں بھی آپ اس بات کو سمجھ لیں. میری سمجھ اتنی ہے کہ جو بندہ بیعت لے رہا ہوتا ہے, میں تو ایسا میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, نہ مجھے پتہ ہے, نہ میری یہ اوقات ہے, نہ میں بیعت لیتا ہوں نہ دیتا ہوں کسی کو. میرے پاس یہ کرائٹیریا بھی نہیں ہے کہ میں جج کر لوں کہ یہ صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں, میں ان کی بیعت کر لوں. ٹھیک ہے, مجھے اگر کوئی ملتے ہیں, جتنے بزرگان پتہ چلتا ہے یہ پیر صاحب ہیں, یہ بیعت لیتے ہیں, ان کے اتنے لاکھ مرید ہیں, لوگ ان کے خلاف لاکھ بات کریں, میں انہیں کہتا ہوں یار ویڈیو مجھے دکھا دیں کہ یہ دیکھیں یہ پیر کیا کر رہا ہے. میں کہتا ہوں یار میری سمجھ یہ ہے کہ اس شخص نے جب بیعت لینی شروع کی ہے تو اس کو روحانیت میں سرکار دو عالم کی طرف سے کوئی اجازت ملی ہے کہ میرے بہاف پہ تم یہ بیعت لو اور میرا میسج لوگوں تک پہنچاؤ. اب یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے, یا اللہ جانتا ہے یا یہ خود جانتا ہے. اگر یہ جھوٹا ہے تو خود ہی ذلیل ہوگا, آگے اولاد بھی ہوتی پھرے گی, یہ جو بھی کرتا پھرے گا. اگر اس نے دنیا خریدنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے تو یار یہ جن بچوں کے لیے یا اپنے لیے جو کچھ کر رہا ہے, اسی دنیا میں تم لوگ کے سامنے اس کا انجام, اس کی نسلوں کا انجام آ جائے گا. کیونکہ یہ بھی ایسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے منسوب کر کے کوئی حدیث جھوٹ خدا نخواستہ گھڑنا. وہ سرکار نے بتایا کہ جس نے میرا نام لگا کے کوئی بات کی ہے تو ان کے لفظ بڑے سخت ہیں وہاں پہ. تو اسی طرح اگر کوئی بندہ, لیکن اگر وہ واقعی یہ بیعت لے رہا ہے کہ وہ سرکار کی طرف سے ڈپیوٹیڈ ہے اس سیٹ پہ, تو پھر اس کا تو جو بھی اعلان ہے بہت بڑا وہ اعلان کر رہا ہے. اب ان ذمہ داری کو اس نے سنبھالنا ہے, سمجھانا ہے. لیکن جو لوگ بیعت کریں گے وہ اصل میں یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں, یا آپ آگے کھڑے ہوں گے. اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو ہم نہیں جانتے, آپ جانتے ہیں. آپ آگے چلیں گے, ہم پیچھے چلیں گے. آپ بیٹھیں گے تو ہم بیٹھیں گے, آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوں گے. اگر آپ مطلب مکمل اتباع اطاعت ہوتی ہے, اسے کہا جائے کہ یار بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے, ایک کو کہا کھڑا رہو کھڑا رہو, اس کے صرف حکم کو ماننا. اتباع تو ٹوٹل کاپی کرنا, شیڈو بن جانا. تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ ٹوٹل ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے. ویسے جو خلافت راشدہ جسے کہا جاتا ہے, جو اصل بیعت تھی اسلام میں, جو کہا گیا کہ خلافت قائم رکھنا 3 دن کے اندر اندر, اگر ایک خلیفہ شہید بھی ہو جائیں, فوت ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائے, تو 3 دن کے اندر امت یونٹی سے ایک بندہ. اب یہ اتنا بڑا پروسیس, امریکہ کا الیکشن ہی 2 سال ہوتا رہتا ہے, انڈیا کا پتہ نہیں کتنے سال ہوتا رہتا ہے, پاکستان میں بھی اتنا مشکل ٹائم لگتا ہے. اور اللہ کا نبی تو آپ کو کوئی مشکل کام نہیں بتا سکتے, اس طرح کا تو نہیں کہہ سکتے. اور انہوں نے کہہ دیا 3 دن کے اندر ڈیسائیڈ ہو. اگر وہ امت ہوگی, اگر وہ اکٹھی رہ رہی ہوگی, اگر وہ کم از کم بھی مسلمان ہوں گے,
اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کھڑے ہوں گے, ان کا کلمہ مکمل ہوگا یا کلمہ بن چکے ہوں گے, مومن ہوں گے, تو ان کو یہ فیصلہ کرنے میں واقعی نہیں ذرا دیر لگے گی کہ ہم میں سے بہتر کون ہے. ہر انسان کے پاس دوسرے کی ججمنٹ نہیں ہوتی, لیکن اپنی تو ہوتی ہے, اپنی اوقات تو ہوتی ہے پتہ. تو اس کے بعد بھی اگر میں کہوں کہ جی مجھے یہ سیٹ دے دیں, جبکہ مجھے پتہ بھی ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں, تو میں نہ مسلمان ہوں نہ مومن ہوں, میں نفس پرست ہوں. اسی لیے کہا گیا کہ پھر کم از کم اس کو نہ بنانا جو اپنے منہ سے کہتا جائے گا آئی ایم دا بیسٹ. باقی یہ ساروں کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اصل میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے تقویٰ کا. لیکن اگر آپ اکٹھے رہ رہے ہو, خدا نخواستہ گھر میں ابا جی فوت ہو جائیں, تو کیا ووٹ پڑتے ہیں کہ کون اب گھر کا سربراہ ہوگا؟ کسی برادری میں, کسی قبیلے میں سب کو پتہ ہوتا ہے کون بہتر ہے, کس نے کیا کرنا ہے. تو بہرحال یہ تو کسی اور طرف بات چلے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بیعت لیتا ہے وہ تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کو کوئی منصب کہیں سے کہا گیا ہے, لیکن جو حضرات بیعت کر رہے ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے مکمل آپ اس کو فالو کرنا ہے. آپ نے ایک وعدہ کر لیا ہے, ایک عہد کیا آپ نے, اور اللہ عہد پورا کرنے کے اوپر بہت زور دے رہا ہے اور بد عہدی کے بہت خلاف ہے. اور پھر اس کو اس کے اندر پہلے اس کو آپ جج کر لیں. اب میرے میں یہ اوقات نہیں ہے, میں تو نہیں کسی کو جج کر سکتا, مجھے نہیں پتا, مجھے اپنا آپ ہی گندا لگتا ہے, اور اس قدر مجھے اپنی ویکنیس کا پتہ ہے کہ میں نہیں فالو کر سکتا کسی کو. میری ذہنی حالت ہی اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں کسی کو ٹوٹل 100% اس کی بات کو مان لوں. میری سائنس ہے, میرا علم ہے, میری اور ہزار مسئلے ہیں, تو میں ایم ہی دعوے کرتا پھروں. وہ جو نماز میں آپ دعائیں مانگتے ہیں, آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سارے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے سے مدد مانگتے ہیں. کون سی مدد مانگ رہے ہیں آپ؟ کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, میں سیدھے راستے پہ چلا. سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, وہ جن پہ تو نے انعام کیا ہوا ہے, وہ والا راستہ. اب انعام والے کون ہیں یہ بھی قرآن میں ایکسپلینڈ ہے. سیدھا راستہ کون سا ہے اس کی بھی بڑی اچھی تشریح ہے. اللہ کو ماننا, اللہ کو مانتے ہوئے اس کے نبیوں کو, اس کے فرشتوں کو, اس کی کتابوں کو ماننا, روز آخرت پہ ایمان ہونا کہ میں نے اس کو حساب دینا, میرا وہ حساب پکڑے گا. یہ سارے کے اوپر ٹوٹل زبان اور دل سے ایمان ہوتے ہوئے آپ نے کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرنی, ناحق قتل نہیں کرنا, ماں باپ کا احترام کرنا, حکم ہے یہ ڈائریکٹ. لیکن بہرحال ان چیزوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ اگر آپ کو کوئی مدد دے گا, تو اللہ تو آج تک نیچے اتر کے نہیں آیا کسی کے لیے, تو وہ کوئی انسان ہی ہوگا. اللہ کے ولیوں میں سے کوئی ہوگا. نبی تو اب آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کا شہر ہے اس کا دروازہ مولا علی ہے. مولا علی بھی سامنے اب آپ کے نہیں ہے, تو ان کا کوئی ولی ہوگا. زیادہ تر سادات میں سے ہوگا, نہیں تو ان کی آل میں سے ہوگا. آل وہ جو ان کے راستے میں انہی کی راہ پہ چل رہے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں. ان کو اگر ان کی اللہ ڈیوٹی لگاتا ہے تو بھائی وہ بہت بڑی جگہ ہے. اب آپ ہی دعائیں مانگ رہے تھے, آپ کو ایک بندے تک پہنچایا گیا, آپ نے بیعت کر بھی لی. یہ ایسی ہے جیسے ایک عورت نکاح میں 3 بار کہہ دے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, دوسرے دن شکایتیں لگانی شروع کر دیں, اس کی ناک ٹیڑھی ہے, اس کا رنگ ایسا ہے, پہلے تو اندھی تھی, اس کی تنخواہ کم ہے تو پہلے پتہ کرنا تھا, اس کی اماں ہے مرتی کیوں نہیں, تو بھائی پہلے یتیم خانے سے لے لینا تھا. تو یہ ساری باتیں اسی طرح جب آپ اللہ کی راہ پہ چلنے لگے ہیں اور آپ نے مان لیا ہے کہ یہ بندہ میرے سے بہتر ہے, اللہ رسول کے زیادہ قریب ہے, وہ اگر اب جو بھی کہہ رہا ہے اس کو مانے. اب اپنے علم نہ اس کو جانے کہ نہیں فلاں فرقے میں یہ ہے, فلاں امام نے یہ کہا ہے, اب آپ کو اس کو ماننا ہوتا ہے. بلائنڈ فالوئنگ ہوتی ہے. میرا یہ کانسیپٹ ہے, اس لیے میں کر نہیں سکتا کسی کو, لیکن میں اس کو مانتا ضرور ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. جو بیعت لے رہا ہے اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور وہ خود جواب دہ ہے, اور اللہ کا کوئی بندہ ہوگا ہی تو اس کو یہ کہا گیا ہے, سرکار نے اسے کوئی اشارہ دیا ہی ہوگا, یا مولا علی نے کوئی دیا ہوگا, یا جن کی بھی کوئی ڈیوٹیاں ہوں گی, مجھے نہیں اس بات کا پتا, لیکن ہوتے ہیں یہ لوگ. قرآن میں لکھا ہوا ہے ولی اللہ کے ہیں, اور وہ مدد اللہ کسی طریقے سے تو کرتا ہی ہوگا. آپ کا بڑا مشکل قسم کا میڈیکل کا کیس ہو, آپ کی بیگم کا ڈاکٹر کہہ رہی ہے, لیڈی ڈاکٹر آپ کی کہہ رہی ہے اس نے 9 مہینے کیس دیکھا ہے, یہ بہت مشکل آپریشن ہے, میں نہیں کر سکتی, آپ کہیں اور لے جائیں,
یا دوسرے شہروں میں کہتے ہیں لاہور لے جاؤ. اب جب وہ مریض سیریس کو لے کے اب بھاگے لاہور آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یا اللہ کسی نیک دے واسطے پات، کسی قابل ڈاکٹر دے پات. وہی مدد ہوتی ہے اللہ کی، اور کیا ہوتی ہے. اور اچھا ڈاکٹر آپ کو مل جائے جو ٹائم پہ اس کو وہ سب کچھ کرے، اس کو صلاحیت بھی ہو، وہ لالچی بھی نہ ہو، سارا کچھ ہو. یہی کچھ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا. رات کے 3 بجے کہیں ٹائر پنکچر ہو جائے یا گاڑی خراب ہو جائے اور سنسان سڑک پہ، تو کوئی اچھا مکینک بھی ہو، ڈاکو بھی نہ آئے، وہ بھی بندے کا پتر ہو، اور کوئی مدد بھی آ جائے. تو کوئی انسان ہی آتا ہے، کسی کو آج تک کوئی فرشتہ بھی ملا ہے؟ کوئی نہ کوئی انسان ہی آتا ہے نا آپ کی مدد کرنا ہے. یا ڈاکو آ جاتے ہیں، وہ بوجھ ہی آپ کا فارغ کر دیتے ہیں. ٹھیک، ایکسٹرا بورڈ آپ کا ختم کر دیتے ہیں. جس چیزوں کا آپ کو ڈر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی موبائل بھی پکڑا، گاڑی یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، گاڑی خراب ہے، چل چل یہ تو رکھ، فی الحال تو یہ تیرے بھی کام کی نہیں تو ہمارے بھی کام کی نہیں. وہ بھی کوئی مدد ہی دے جاتے ہیں نا. اس کے بعد آپ بے خوف ہو جاتے ہیں، آپ اسی گاڑی میں آرام سے سو جاتے ہیں، باڑ میں جائے صبح دیکھی جائے. تو لائٹر نوٹ پہ اس کی مدد ہی آتی ہے نا کہیں سے. مدد انسانوں میں سے کوئی آئے گا. تو اس لیے بیعت اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور آپ اسی مرشد کو جب ٹھڈا مارتے ہیں، آپ کو جب اس میں یہ عیب نظر آتا ہے، ایک طرف آپ پہلے فرمائشیں کرتے ہیں، لوگوں کو عادت ہوتی ہے، پیر صاحب اے ہو جائے، پیر صاحب دعا کرو جرمنی دا ویزا لگ جائے. پیر صاحب کہہ رہے ہیں یار اللہ خیر کرے گا، اتنے بھی وہی اللہ ہے، اتنے بھی وہی اللہ ہے. اب ضد شروع ہو گئے. تو آڈا کی جانا ہے، تسی ایک باری کہہ دیو نا میرا ویزا لگے گا. تسی اللہ دے لاج پا اللہ دے لاڑے لتاں دبائی جاؤ، لاڑے لگیاں پیر صاحب. ٹھیک ہے، پیر صاحب نے اور کام کرنا ہے، وہ ویزے لگانے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کا بتانے بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ کہتا ہے اچھا بھائی تو بھی دعا کر، میں بھی کرتا ہوں، دعا تو اس کی اپنی ہے، اسے پتہ کرنی ہے اللہ. وہ بتا رہا ہے یار اللہ نے کرنا ہے، میں بھی اللہ سے کہتا یا اللہ خیر کر دے. نہیں تسی کہو کہ جرمنی دا ویزا لگے. اور کئی بار وہ ایسے ہوتے ہیں انہیں جان چھڑانی ہے، وہ کہتا لگ جائے. ہوں جرمنی تو فون آ رہے ہیں، پیر صاحب اتنے تو لگ پتا گیا چھتر پہ رہے ہیں. وہ کہتے کھاؤ. نہیں اب اس میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یار وہ اللہ ہے کہ کیا تم سمجھ رہے ہو خود کو. تو کئی بار آپ خود ہی اپنی دعاؤں میں پھنسے ہوتے ہیں، ضدیں کر کے پھنسے ہوتے ہیں. اب پیر صاحب میں جس وقت یہ خامیاں دیکھتے ہیں اور ایک نئے پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں، تو یہ وہی چیز ہے کہ جس ایک گلیکسی میں سے ایک ستارہ جو ہے وہ مدار سے نکل گیا ہے، خلاؤں میں اب اندھیرے ہیں، ڈائریکشن لیس ہے، اور اب کوئی والی وارث نہیں ہے. خلاؤں میں اندھیرے ہیں. یہ تو دائرے میں سفر تھا، ایک نقطے کے گرد سفر. وہ نقطہ ہی تو درمیان میں تھا، وہی تو آپ کا کعبہ تھا، وہی تو قبلہ و کعبہ تھا. آپ کا کعبہ تو چینج کیا کرنا، آپ نے خود ہی چینج کر لیا، اور ہو بھی کعبہ لیس گئے ہیں اور کعبے میں خامی بھی دیکھا ہے. اور پھر ہم جیسے کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے. میں ایک ڈاکٹر ہوں، ایک طریقہ لانے نہیں، آپ بہت پہنچے ہوئے ہوں، میں 1000 بار بکواس کر رہا ہوں، میں پاکستان سے بھی باہر کبھی نہیں گیا. کبھی گیا بھی تو ایک بار شکایت لگی تو یہاں سے دیس نکالا ملا، دوسری بار ویسے ایکسپلینیشن کال ہو گئی. ڈھونڈ تو میں لوں گا کون سی کا کی ہے، جیسے پتہ بھی ہے مجھے تو کمینہ آدمی ہوں. لیکن بہر تو اب آپ کو میرے جیسوں کے پیچھے، بھائی میں پاگل آدمی ہوں، میں یہ بھی کہی جا رہا ہوں ایک ڈاکٹر ہوں، زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر ہوں اور پاگل بھی ہوں. میں خود اپنے منہ سے کہی جا رہا ہوں، میں زیادہ سمجھدار نہیں ہوں، میں قابل تقلید نہیں ہوں، نہ میں آپ لوگوں کو کوئی زیادہ. مذہب کی بات ہے کسی اچھے عالم کے ساتھ رابطہ کر لیں، نہیں تو اللہ سے خود پوچھیں، قرآن میں غور کریں اور جواب لیں اپنے اندر سے. اور اگر میرے سے کچھ بکوانا ہے تو پھر میری ایک ہی بات، وہ پہلی بات جو ہوگی اس کو مان لیں. اول تو میں کہتا نہیں ہوں، اور پہلی یہی کہی جا رہا تو اپنے دل کی پہلی آواز سنیں. یہ میرا میسج ہے. میں نہیں کہہ رہا، سرکار نے کہا تھا، بڑوں نے کہا ہے کہ اگر بہت بڑا عالم بھی ہو لیکن تمہیں اس کے فتوے کو تمہارا دل نہیں ٹھکرا تو پھر اپنے دل سے پوچھو، جو دل کہہ رہا ہے نا اس کو فالو کرو. کیونکہ فتویٰ شتوا آپ تبھی لیتے ہیں جب آپ کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ یار ہمیں اللہ کا کیا حکم ہے، ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہ کہیں کو فیصلہ کر دیں. تو آپ اگر اتنا خوف خدا رکھتے ہیں اور مفتی صاحب دوسری پارٹی سے یا آپ سے کوئی لے کے کوئی لے کمی بیشی ان کے علم میں ہے تو ہوگی، آپ کے اندر کی گواہی اگر اس کے اگینسٹ آ رہی ہے تو حکم ہے کہ اندر کو سنو، اس پاس کال آف ہارٹ کو سنو. لیکن اگر اس میں آپ کا نفس خود ہی آپ نے شامل کیا ہوا ہے کہ نہیں یہ نہ ہو، تو مفتی کو بھی آپ آدھی بات بتا رہے ہیں. مفتی
قبلہ میں علم حاصل کرنے آیا تھا چین، سرکار کا حکم ہے نا، یہاں دل جم نہیں رہا، خوراک حلال نہیں ہے، عورتیں ننگی ہیں، مرد جو ہیں ان کی نگاہ پاک نہیں ہے، میں شدید خطرہ محسوس کر رہا ہوں ہر طرح سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایسے خوفناک حالات ہیں تو چین سے واپس آ جاؤ، لیکن تو علم حاصل کرنے گیا، اگر تو حضور کے حکم کی خاطر گیا تو اپنے علم پہ نظر رکھ، تجھے کیوں عورتیں ننگی نظر آ رہی ہیں، تو اپنی نظر کی حفاظت، لیکن بیچ میں سے یہ وہاں سے چھوڑ کے بھاگنا آنا چاہ رہا ہے، تو اس کو بھی آدھی بات بتا رہا ہے، جو پیچھے بلا رہی ہے اس کا بھی نہیں بتا رہا، تو حاضر چتر ہو، بعد میں کہیں گے پیر صاحب نے صحیح مشورہ نہیں دیا، مفتی بھی بڑا کچا ہے، خیر